بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم کلاس 7 میں سبجیکٹ اسلامیات کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس میں سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے باب ایمانیات و عبادات، اور اس باب میں سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے رسالت اور اس کے تقاضے۔ سبق کا عنوان ہے رسالت، سامنے لکھا ہوا ہے بورڈ پہ، رسالت اور اس کے تقاضے۔ تو بیٹا یہ جو سبق کا عنوان ہے، اس عنوان کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جو بھی ہم کام دنیا میں کرتے ہیں شروع، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم رسالت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے سبق پڑھ رہے ہیں، اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا مقصد یہ ہے کہ رسالت کے مفہوم کے بارے میں ہم جان سکیں گے، رسالت کے مفہوم کے بارے میں ہم جان سکیں گے۔ اور دوسرا مقصد ہے اس سبق کے پڑھنے کا کہ تکمیل رسالت کے بارے میں ہم جان سکیں گے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ رسالت اور اس کے تقاضے جان سکیں۔ اور چوتھا مقصد ہے جو تقاضے ہم نے جانے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی ہم گزار سکیں گے۔ تو بیٹا آج سب سے پہلے جو ہے اس کا جو مقصد تھا رسالت کا مفہوم، تو ہم رسالت کے مفہوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ رسالت کا مفہوم کیا ہے؟ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو سلسلہ قائم کیا، نبیوں کے آنے کا سلسلہ قائم کیا، رسولوں کے لانے کا سلسلہ قائم کیا، اسے رسالت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنے پیغام پہنچانے کا جو سلسلہ قائم کیا اور جو نبوت کا سلسلہ قائم کیا، اسے رسالت کہتے ہیں۔ اور رسالت کا دوسرا نام نبوت بھی ہے۔ رسالت کی ویسے لفظی معنی ہے پہنچانا، پیغام پہنچانا۔ تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، اس لیے اسے رسالت کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ رسالت ختم ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، اور سلسلہ رسالت کی جو تکمیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو چکی ہے۔ قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، تاکہ وہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہم کر سکیں۔ جیسے ایک جگہ فرمایا گیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ وارث اسی بنیاد پر ہیں کہ ہم جو ہے انبیاء کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیٹا نمبر دوسرا ہے رسالت اور اس کے تقاضے۔ رسالت اور اس کے تقاضے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑے احسان کیے ہیں، بہت انعامات کیے ہیں، اگر ہم انہیں گنیں تو گن نہیں پاتے۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کتنے انعامات دیے ہیں۔ لیکن ان سارے انعامات میں سے، سارے احسانات میں سے سب سے جو بڑا احسان ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، اور پھر ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں سے پیدا کیا، اور پھر ہمیں ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آئے تو آپ ذرا اس وقت کا جائزہ لیں کہ کیسا جو ہے اندھیرا چھایا ہوا تھا،
اس دنیا میں لوگوں کے خون کے پیاسے تھے اور جہالت عام تھی، ظلم عام تھا، کوئی شخص بھی سیدھی راہ پر نہیں تھا، سارے لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سارے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں، یتیموں، بے کسوں، غلاموں کے لیے ملجا و ماوا بن کر تشریف فرمائے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں، جو بہت بڑے احسانات ہیں، خود تکالیف کاٹ کر، خود اپنے آپ کو زخمی کروا کر، خود اپنے جسم سے خون نکلوا کر، جو خود قربانیاں دے کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر گئے، تو پھر یہ بات تقاضا کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں، ہمیں ان احسانات کا بدلہ ضرور دینا چاہیے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، اگر ہمارے لیے کوئی مصیبت کے وقت کام آتا ہے، تو اگر ہم کچھ اس وقت نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا بہت بڑا شکریہ کہ آپ نے ہماری مدد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم پر اتنے بڑے احسانات کیے ہیں، اتنی بڑی تکالیف ہماری وجہ سے اٹھائی ہے، بھوک برداشت کی ہے، اپنے جسم سے خون نکلوایا ہے، غزوہ احد میں اپنے دانت مبارک شہید کروائے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو قربان کیا ہے اس اسلام کی خاطر، یہ بڑے احسانات ہیں۔ تو پھر تقاضا اس بات کا ہے کہ ہمیں بھی ان احسانات کا بدلہ دینا چاہیے، اور ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، لائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، ہر وقت ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہماری زندگی گزرے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا کاروبار کرنا، غرض ہر جگہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور پر ایمان لائے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بیٹا اس آیت کریمہ سے 4 تقاضے واضح ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے 4 تقاضے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرنی چاہیے؟ ہم صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزار لی، اپنی جان، مال، اہل و عیال سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزار لیے۔ تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر جو ہے نا اپنی جان، اپنے مال کی قربانی دینی چاہیے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اگر ہماری جان جاتی ہے، ہمارا مال جاتا ہے، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو بیٹا آج کے لیے اس سبق میں سے ہم اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، تو جب انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا، جب دوبارہ کلاس ہوئی تو پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ جزاک اللہ۔